الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چاہیارم تابا اولادے مذہب حنفیہ دارم ملت مستقیم آپ بھرے غوث اعظم سے سایہ صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بار باغ خسال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. 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 آج ہے لیلۃ القدر آئی ہوئی، رحمتوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی. آج ہے لیلۃ القدر آئی ہوئی،
رحمتوں کی کٹائے چھائی ہوئی سب جہانوں میں برکت سمائی ہوئی سب جہانوں میں برکت سمائی ہوئی رحمتوں کی گھڑی آج کی رات ہے 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 وہ مہینے اگر ایک مذاق طرف لیلۃ القدر کی ہے بہار کی طرف ہو مہینے اگر ایک ہزار طرف لیلۃ القدر کی ہے بہار کی طرف پھر بھی سب پہ اس کو ہے حاصل شرف پھر بھی سب پہ اس کو ہے حاصل شرف ایسی رحمت بھری آج کی رات ہے 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 اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برہانہ وعم نوالہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور النور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ و عقیدت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 20واں پارہ سورہ قدر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ شب قدر کی رات جو ہے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کسی مسلم نے نہیں کہا، یہ کسی مفتی نے نہیں کہا، یہ کسی جناب مولوی نے نہیں کہا، کسی پیر نے نہیں کہا، احادیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہے، وہ نظر، وہ بنیاد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ وہ رات اس عشرے میں یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں بزرگان دین کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جو شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، یعنی شب قدر کو پا لیتا ہے، گویا اس نے ایک رات کی عبادت نہیں 1000 مہینے اس کو دیر عبادت کی۔ اور جو
ہوتا ہے پوزیشن کی جگہ نصیب ہو جائے. تو اللہ رب العزت کا اتنا یہ انعام اتنا کرم ہوا. یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا تو اس نے خواہش کا اظہار کیا, تمنا کی اللہ رب العزت مجھے 1000 بیٹے دے اور ہر بیٹے کو میں عالم بناؤں اور عالم بنا کے پھر اسے جہاد میں بھیجوں اور میرا 1000 بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. ایسا ہی ہوا. بنی اسرائیل کے اس شخص نے جو تمنا کی تھی, اس عالم نے جو تمنا کی تھی, اللہ رب العزت نے اس بندے کی یہ خواہش کو پورا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1000 بیٹا عنایت فرمایا. پہلا بیٹا پیدا ہوا, اس نے عالم بنایا, پھر اسے جہاد میں بھیجا, وہ بیٹا اس کا شہید ہو گیا. دوسرے کو عالم بنایا, اسے جہاد میں بھیجا, وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تیسرے کو عالم بنایا. اسی طرح کرتے کرتے 1000 بیٹا, اس نے 1000 بیٹے کو علم بھی سکھایا, پھر اسے جہاد میں بھیجا, پھر وہ شہید ہو گیا. جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ بات سنی, جناب یہ بات سنی کہ 1000 بیٹا ہوا, پھر اسے عالم بنایا, جہاد میں بھیجا, وہ شہید ہو گیا, تو صحابہ کرام بڑے متاثر ہوئے. پھر حضور نے فرمایا کہ جب اس کے 1000 بیٹے شہید ہو گئے تو پھر وہ عالم دین خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ بات جب سنی صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی عمر کے مقابلے میں ہم کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی اتنی عمر 1000 تو 1000 سال ہوا کرتے تھی, تو ہماری تو عمر اتنی نہیں ہے. جتنی ان کی عمر تھی اتنی ان کی نیکیاں زیادہ ہوا ہوتی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جب یہ بات سنی, صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو حضور بھی بڑے پریشان ہوئے. عرض کی مائی کو بولا میری امت کی اتنی نیکیاں نہیں ہے, میری امت کی اتنی عمر نہیں ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے پھر یہ انعام فرمایا, اے میرے محبوب یہ تیرے لیے اعزاز ہے, تیری امت کے لیے اعزاز ہے کہ تیری امت ایک رات عبادت کرے گی تو اس شخص کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف. اس بندے نے اتنی عبادت کی کہ پتہ نہیں اس نے خود کیا کچھ پڑھا ہوگا, تو پھر کتنے ہوتے ہیں, فرائض کتنے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے پڑھا ہوگا. پھر اس نے اپنے بیٹوں کو عالم بنایا, پھر ان کو جہاد میں بھیجا, انہوں نے جہاد کیا, تو زیر 1000 شہیدوں کا اس بندے کو ثواب ملا ہے. تو گویا پھر وہ خود بھی شہید ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کی ساری زندگی کی عبادت اور 13 امتیوں میں ایک رات میری عبادت کرتے تو یہ اس کے بارے میں. یہ انعامات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا فرمائے. اس امت پہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف کر دی اور فرمایا محبوب 13 امتی اگر یہ ایک رات عبادت کرے گی تو ساری زندگی کی اس کی عبادت سے ایک رات کی عبادت باری ہوگی. تو پھر بھی اگر اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے, اگر ہم پھر بھی اس کو غفلت سے گزار دیں تو ہماری بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں. تو محترم, رمضان مبارک کا یہ آخری اشرا ہے. پہلے 2 شعرے اس طرح گزر گئے, پتا بھی نہیں چلا. اب آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے, اور اس اشرے کو اس طرح ضائع نہ کیجیے, بلکہ اس میں جتنا ہو سکے اللہ
رب العزت سے اپنی مغفرت کروائے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر روز رات کو پکار بھی رہتی ہے، اے کوئی جو بخشش مانگے اس کو بخش دیا جائے، اے کوئی جو رزق کا طلبگار ہو اسے رزق دیا جائے، اے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو اسے اس کی مغفرت کر دی جائے، اے کوئی جو جنت کا طلبگار ہو اسے جنت دی جائے۔ گویا اللہ رب العزت پکار کے اپنے بندوں کو جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے جو خود بلاتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے مانگوں۔ اور جو افطار کی گھڑیاں ہیں، سحری کی گھڑیاں ہیں، اب افطار کی گھڑیوں کو ہم جس طرح غفلت سے گزار دیتے ہیں تو سامعین کرام دیکھیے اللہ رب العزت کا اس وقت میں کتنا ہم پہ انعام ہوتا ہے، کتنا کرم ہوتا ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ افراد کی بخشش کرتا ہے، اور یہ اس 10 لاکھ کی کہ جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ایسے 10 لاکھ افراد کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ اور افطار کے وقت یہ انعام ہے، علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کا جو جمعہ آتا ہے، جمعے والے دن ہر گھڑی میں اللہ رب العزت 10 لاکھ افراد کی بخشش کرتا ہے۔ تو کیا واقعہ ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے مغفرت طلب کی ہے؟ کیا واقعہ ہی ہم نے جس طرح عبادت رمضان المبارک میں کرنی چاہیے ویسے کی ہے؟ جس طرح ہمیں قرآن سننا چاہیے تھا، ہمیں جیسے پڑھنا چاہیے تھا، کیا ہم نے ویسے سنا ہے یا ویسے پڑھا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ انعام، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو یہ اعزاز حاصل فرمایا، نہ کہ کسی اور امت کو۔ یہ سب جو کرم نوازی ہے میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر ناظرین اکرام، یہ جو رات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین پر دیکھتے ہیں، تو جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ فرشتے زمین پہ گئے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کدھر گئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا زمین پہ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا فلاں بستی میں فلاں جگہ پر تیرا فلاں بندہ بیٹھ کر تیری عبادت کر رہا تھا، یا فلاں جگہ پر کہیں اجتماع ہو رہا تھا، محفل ہو رہی تھی، یا نماز جمعہ کا اجتماع تھا، یا اس طرح بھی کوئی بھی اجتماع ہو تو اس بندے فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے مانگتے کیا ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ مغفرت طلب کر رہے تھے، بخشش کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں واقعہ ہی میرے بندے مجھ سے بخشش مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جی باری تعالیٰ واقعہ ہی میرے بندے تیری بارگاہ سے بخشش کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے جو مجھ سے بخشش مانگ رہے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی ہے، سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یا اب ایک اور یہاں پہ سوال ہے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے، جب کسی کی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو ایک بندہ نہیں جاتا نا، اسے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں کیوں جاؤں، مجھے اس نے بلایا ہے، مجھے اس نے دعوت دی ہے، مجھے اس نے کہا ہے میں جاؤں، تو لہٰذا میں اس لیے نہیں گیا۔
تو چلو اس نے تو نہیں کہا تو نہیں گیا، لیکن مالک کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے جس کی بارگاہ سے 5 وقت آواز آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت مالک کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پھر بھی ہم اگر نہ جائیں تو ہماری بدقسمتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بے نیاز ہے، اتنی بے نیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے رحمت اس کی بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ دنیا دار سے اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ مانگے گا، 1 مرتبہ مانگے گا، 2 مرتبہ مانگے گا تو وہ بندہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور لیکن مالک کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی رات ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر تو نہیں ہے، ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اللہ رب العزت وحدہ لا شریک بندوں سے چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کے بندے اس سے مانگے اور وہ مالک عطا کرے۔ تو اسی طرح جب انسان کا ارادہ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس کا عزم ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ رب العزت عطا بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک افسر تھا، دنیا دار افسر، رات بھر اسے نیند نہیں آ رہی۔ یہ میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے مانگے تو پھر وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ رات اسے نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے، تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں باہر جاؤں، نیند کی گولی لے آؤں۔ نیند کی گولی لینے کی غرض سے وہ نکلا۔